زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال عز وجل ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين وقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. برادران اسلام، معزز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز و پیارے بچوں، آج 20 شوال 1430 ہجری جمعہ کے دن جدہ کی اس مسجد عزیزیہ میں جس موضوع پر خطبہ دیا گیا وہ ہے وسیلے کی حقیقت. قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے خطبے میں خطیب صاحب نے جائز اور ناجائز دونوں قسم کے وسیلوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، جس کا اردو میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، موضوع بڑا اہم ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جو ہمارا رب ہے، مالک ہے، حقیقی سچا معبود ہے، جس نے اپنی عبادت کے لیے ہم کو دنیا میں پیدا کیا اور اسی بندگی اور عبادت کا خالص عبادت کا حکم سب سے پہلے اس نے ہم کو دیا. اللہ خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اس کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو نہیں ملاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے بہت اچھی اچھی چیزیں بطور نعمت اس نے تیار کی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے حقدار اور مستحق ہیں، جیسا کہ اس نے بیان فرمایا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان گنت بے شمار درود و سلام ہو نام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کی توحید کی طرف دنیا والوں کو بلایا اور لوگوں کو شرک سے ڈرایا اور اس کے بھیانک انجام سے باخبر کیا. امت کے سامنے اللہ کا پیغام واضح کیا، اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا فرمایا اور امت کی رہنمائی میں کوئی قسم کی کمی نہیں چھوڑی. پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کے مکمل دین کو اپنی امت تک پہنچا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة والسلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، اس نے
اپنی کتاب قرآن مجید میں اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ میں نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری بندگی کرو، عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ سورہ ذاریات کی آیت ہے جس میں ہمارے آپ کی زندگی کے مقصد کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انسان اور جن کو، یہ دو مخلوق، اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ یہ ہماری آپ کی اور ساری انسانیت اور جنات کی زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد پر عمل کرنے کا سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ پہلا آرڈر اللہ کا، پہلا حکم کیا ہے؟ پورے انسانوں کے لیے، ساری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ اس آیت میں جو حکم ہے عبادت کا، توحید کا، رب العالمین کی عبادت جو خالق ہے، یہ سب سے پہلا حکم ہے جو اس آیت میں انسانوں کو دیا گیا ہے۔ پہلا آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا پورے انسانوں کے، یعنی وہ الناس میں پوری کائنات کے انسان آ گئے، ہم سے پہلے کے لوگ، موجودہ دور کے لوگ، کل قیامت تک آنے والے افراد، انسان، لوگ سب اس میں شامل ہیں۔ سب کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کرو، اور یہ عبادت توحید کے ساتھ ہونی ضروری ہے، شرط ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو جو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کرو اللہ کی اخلاص کے ساتھ، شرک سے ہٹتے ہوئے توحید کی طرف متوجہ ہو کر، اخلاص کے ساتھ۔ کیا مطلب اخلاص؟ پوری عبادتیں، ساری قسم کی عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے کی جائیں، ذرہ برابر کسی قسم کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے، یہ مطلب اخلاص ہے۔ اور اسی اخلاص کا حکم اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ قرآن میں ایسی بہت ساری آیتیں، چند آیتیں خطبے کے آغاز میں پیش کی گئی جو توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کیجیے۔ یہ اور اس جیسی جو آیتیں ہیں جو کثیر ہیں، بہت قرآن پاک میں توحید کی اہمیت کو بتاتی ہیں، یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں، اسی لیے اس نے سب سے پہلے حکم اسی کا دیا، اسی لیے ہم لوگوں کو پیدا کیا، اور اسی لیے سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، سارے پیغمبروں کو آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی لیے بھیجا، ان کی طرف یہ توحید کی، ان کو یہ حکم دیا کہ لوگوں سے یہ کہو کہ اللہ ہی سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، چنانچہ لوگ میری عبادت کریں۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کو اسی لیے بھیجا گیا، انبیاء کی دعوت اور تبلیغ کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ سارے انبیاء مختلف زبانوں میں، مختلف مقامات پر، مختلف لوگوں میں مبعوث کیے گئے انبیاء، ہر نبی کو اسی پیغام کے لیے، اسی مقصد کو بیان کرنے کے لیے بھیجا گیا، جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں نبی کو اسی لیے بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں سے کہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں سختی کے ساتھ شرک کو روکا،
اور اس کے بھیانک خطرناک انجاموں کو بیان کیا گیا۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ذرا برابر شریک کیا جائے، کسی بھی مخلوق کو اللہ کی کسی بھی قسم کی عبادت میں لایا جائے۔ اللہ کو عبادت سخت ناپسند ہے، اور اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا، شرک کو، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم، دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے پاس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ملانا۔ دوسری روایت میں آیا تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو، حالانکہ وہ تم کو کھلاتا ہے، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس اکیلے نے تم کو پیدا کیا ہے اور کھلاتا پلاتا ہے، روزی دیتا ہے، تم اس کے ساتھ غیر کو ملاتے ہو یا اس کو چھوڑ کر غیر کو پکارتے ہو۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، اس زمین پر سب سے بڑی نافرمانی جو یہ وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے بنا کیا، فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک کرتا ہے اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے، مطلب جنت میں نہیں جائے گا، ومأواہ النار، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کل قیامت کے دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل مغفرت کا اعلان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک چونکہ بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو نہیں بخشا جائے گا، اس کے سوا سارے گناہ ہم چاہیں تو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ اس کو بخشتا نہیں ہے، اس کے ماں سوا اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے بخش دے۔ لقمان علیہ السلام کی زبان، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے شرک سے منع کیا، وصیتیں فرمائی میں بہت ساری بڑی پیاری باتیں ہیں جو ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں نقل فرمائی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا اور کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بیٹا کیا بنیا، قرآن پاک کیا ہے، اللہ پاک نے اس کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے یا بنیا لا تشرک باللہ۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریو، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ شرک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا، دنیا کا سب سے بڑا ظلم۔ جیسے سب سے بڑا انصاف اور عدل یہ ہے کہ آپ اور ہم اللہ کو پکارے، اللہ کی عبادت کریں، یہ دنیا کا سب سے بڑا انصاف اور عدل ہے۔ اس کے مد نظر سے اپوزٹ دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو پکاریں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ شرک کو سختی سے منع کیا ہے، بلکہ یہ وہ شرک ہے نبیوں کو روکا گیا، ان کو ڈرایا گیا، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو شرک مٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا، توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مدحورا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مت بنائیے ورنہ آپ فتلقى في جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا اور اس کا بھیانک انجام کو بیان کیا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت رکھیے، مت بنائیے ورنہ ملامت ہوگی اپنے آپ پر اور آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ شرک ہے میرے بھائی، بلکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء کو یہ بات کہی گئی اور بتایا گیا، لئن اشرکت 18 یا پتہ نہیں کتنے 13 15 یا 18 آپ تعداد دیکھیے، نام دیکھیے پیغمبروں کا، گنیے کتنے ہیں وہ، میرے ذہن میں تعداد نہیں آ رہی، 12 یا 11 یا 15 پیغمبر ہیں جن کا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ پیغمبر بھی شرک کریں گے اللہ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمام پیغمبروں کو یہ وحی کی گئی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ وحی کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے تمام پیغمبروں کو یہ وحی کی کہ اے نبی اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں شمار کیے جاؤ گے. آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے یہ وہ شرک ہے جس سے سختی کے ساتھ روکا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں شرک سے اپنی امت کو سختی سے روکا. توحید کی طرف دعوت دی. کتاب توحید پڑھیے. شرک کے جتنے دروازے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سد باز فرمایا بند کر دیا. تعظیم سے قبروں سے مختلف انداز سے شرک امت میں داخل ہونے کا ڈر تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیے وہ دروازے جن دروازوں سے شرک داخل ہوتا تھا. شیطان ابلیس اللہ کی اس پر لعنت ہے. وہ تو جہنم میں جانے والا ہے اور اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھے تاکہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اور وہ میرے پیچھے جہنم میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے اب جہاں تجھ کو قیامت تک مہلت دی جاتی ہے زندہ رکھا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تیری بات مان کر تیرے پیچھے بنی آدم جتنے جائیں گے میں سب تم لوگوں سے جہنم کو بھر دوں. قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے. اب شیطان آیا انسان کے پاس. شیطان نے یہ کہا کہ سنو اے آدمی اے آدم کی اولاد سنو شرک کرو جاؤ. ایسے بولے گا تو کون سا انسان شرک کرے گا؟ کیونکہ انسان جانتا ہے کہ شرک کرو اگر کوئی بولے یا کوئی یہ کہے کہ شرک کرو تو شرک نہیں کرے گا کیونکہ شرک حرام ہے. سب سے بڑا گناہ جہنم میں جائے گا. مسلمان شرک کر کے اسلام کو خراب نہیں کر پائے گا. اپنے ایمان کو برباد نہیں کر لے گا شرک کر کے. شیطان بڑا چالاک ہے. خطیب صاحب نے بہت پیاری بات بیان کروائی. کہا کہ شیطان ایسے نہیں ہوتا ہے لوگوں کے شرک کرو بلکہ وہ ایسے راستوں سے آتا ہے جو راستے شرک تک پہنچاتے ہیں. ایسے راستے کھولتا ہے ایسے راستے دکھاتا ہے. وہ دروازے کھول دیتا ہے لوگوں کے سامنے جس دروازے سے لوگ جائیں گے تو سیدھے شرک ہو جائے گا اور شرک کے گلے میں گر کر جہنم میں داخل ہو جائے گا. ان میں سے ایک بہت بڑا دروازہ جو کھولا ہے اس نے وہ ہے وسیلہ جو موضوع ہے. اس کے لیے مقدمہ بہت ضروری تھا. وسیلہ برادران اسلام وسیلہ عربی زبان میں کہتے ہیں ما يتوسل به الى الشيء المقصود. وسیلہ کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ. ایک عام اردو میں سمجھے اس کو. وسیلے کا مطلب کسی جگہ یا مقصود منزل مقصود تک پہنچنے یا کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہم لوگوں کو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تم اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو. وہ وسیلتا سورہ مائدہ کیا ہے کہ تم دیکھو کہ تم کیسے اللہ کو خوش کر سکتے ہو. کون سا وسیلہ اختیار کر سکتے ہو. تم کس عمل سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا کیسے خوش ہوگا. کون سا راستہ ہے کوئی وسیلہ. یہ مطلب ہے ورنہ مردوں سے وسیلہ لینا مانا نہیں ہے اس کا جو غلط مانا غلط تفسیر پیش کی جاتی ہے. یہ وسیلے کا مطلب ہے کہ آپ راستہ اختیار کریں. اور راستے تین قسم کے ہیں. وسیلے تین قسم کے ہیں. اس میں ایک جائز ہے جو حرام ہے. ایک جائز ہے جس کا حکم دیا گیا ہے اور جو وسیلہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اللہ کا تقرب مل جائے اللہ کی قربت ہو اللہ ہم سے خوش ہو جائے اللہ تک ہم پہنچ جائے. سمجھ یہ ایک وسیلہ ہے جو جائز ہے. دوسرا ہے شرک التوسل الشرک جو شرک ہے ناجائز حرام ہے. تیسرا وسیلہ ہے بدعی وسیلہ جو بعد میں ایجاد کیا گیا ہے سنت کے طریقے پر وہ وسیلہ نہیں. ان تینوں کو دلیلوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور یہی لب لباب ہے خلاصہ ہے. برادران اسلام پہلا وسیلہ جو جائز ہے جس کا حکم دیا گیا جس کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا اور قرآن حدیث میں اس کی دلیلیں ملتی ہیں وہ ہے التوسل الی اللہ تعالی بتوحیدہ واسمائہ وصفاتہ. کیا کہیں بتوحید اس میں اسماء و صفات آئے. پہلا وسیلہ جو جائز ہے وہ ہے توحید اور ایمان اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا وسیلہ. توحید کے ذریعے توحید سے بڑھ کر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ بندہ ایک اللہ کی عبادت کرے. تو عبادتوں کے ذریعے
اللہ کے ناموں کے ذریعے، اللہ کے صفات کے ذریعے، اللہ پر جو ہمارا ایمان ہے وہ توحید ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرے، یہ وسیلہ جائز ہے، اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ توحید اسماء و صفات، اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت میں کہا گیا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، میں تیری توحید کو اپنایا ہوں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم کو جہنم سے آزاد کر، جہنم کی آگ سے ہم کو محفوظ رکھے۔ تو ایمان کو وسیلہ بنایا جائز، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان یہ سب سے اچھا عمل ہے، توحید کو وسیلہ۔ دوسری آیت اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان ان آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ بھی دلیل ہے کہ توحید کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا جنہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ہم کو دعوت دی گئی ایمان پر، کیا ایمان لاؤ، اللہ کی توحید کو گلے لگا لو، اللہ کی توحید کو اپنا لو۔ اے اللہ جب ہم نے یہ ایمان کی پکار سنی، توحید کی طرف بلایا گیا، ہم نے لبیک کہا، اس دعوت پر ہم ایمان لائے۔ اے اللہ چنانچہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اس ایمان کی بدولت ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم کو جہنم سے آزاد کر۔ تو یہ ایمان، اللہ پر ایمان لانا جو توحید ہے کہ وہ سچا معبود ہے، اس کے اسماء و صفات کے ذریعے اس پر ایمان لاتے انسان اس کا وسیلہ اختیار کرے جائے، یہ قرآن کے ذریعے ہے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں، اس میں ایک دعا جو بڑی پیاری نقل کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت سے میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میرے نفس کے حوالے ذرہ برابر نہ کرنا مجھے لمحہ مت۔ حی قیوم اللہ کے نام ہے اور رحمت اس کی صفت ہے، اور ان دو ناموں میں بھی دو صفات پائے جاتے ہیں، ایک حی زندہ رہنا ہمیشہ اللہ کی صفت ہے، قائم رہنا اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کے ناموں اور اس کے صفات کا وسیلہ لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ آپ علیہ السلام نے جس نے اقرار فرمایا اور کہا کہ اس نے بہت بڑا نام لے کر اللہ کو پکارا ہے کہ جو نام لے کر اگر اللہ کو پکارا جائے تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس نے اللہ کی توحید کو وسیلہ بنایا ہے، اللہ کے ناموں کو، اس کی توحید کو وسیلہ بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تو دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک انی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، دعا کر رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اس کی دعا، کیا دعا کر رہا تھا؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اس عقیدے کے ساتھ وسیلہ بنا رہا تھا عقیدے کو تو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور تو ایک ہے، الاحد الصمد، تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو نے کسی کو جنا ہے اور نہ تجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ تیرے کوئی ماں باپ ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے، اس نام سے اس پہ پکارا، اس کو وسیلہ بنا لا الہ الا انت۔ اسی طریقے سے الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے اسم اعظم یعنی بڑے نام سے اللہ کو پکارا ہے، کہ ایسا پکارا ہے کہ اگر اس نام سے کوئی اللہ کو پکارے تو اللہ ضرور سنتا ہے اور کچھ مانگے تو اللہ ضرور اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہم اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طریقے سے اس نے مانگا ہے۔ اور قرآن میں وہ آئے یونس علیہ السلام، یونس بن متی علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے ذریعے اللہ کی دعا، اللہ کی توحید کو وسیلہ بنایا، کہا مشہور دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تیری ذات غیب سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور مشرق کو حکم دیا کہ اپنے پیٹ سے نکالیں۔
صحیح ساری بچا. تو یہ پہلی قسم کی توحید، پہلے قسم کا جائز وسیلہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان، اپنے اللہ کی توحید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے. دوسری چیز جو جائز ہے وسیلہ دوسری قسم کا کہ وہ ہے انسان اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنائے. کوئی نیک عمل اس نے اللہ کے لیے خالص کیا تھا، اس کو وہ وسیلہ بنائے، تو یہ چیز جائز ہے، دوسری قسم کی جائز وسیلہ. اور اس کی دلیل قرآن میں بھی موجود ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، ایمان لانا، اور ایمان ایک عمل ہے، نیک عمل، تو نیک عمل کو وسیلہ بنایا ہے. اور حدیث سے اس کی دلیل دیتی ہے وہ مشہور واقعہ 3 آدمیوں کا جو صحیح حدیث میں پیش کیا گیا. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ 3 آدمی جن کو بارش نے ایک غار میں پہنچا دیا تھا اور غار کا راستہ بند ہو گیا. مشہور واقعہ ہے، غار کا منہ جہاں کھلتا تھا وہاں ایک پتھر آ کر گر گیا اور تینوں کا راستہ بند ہو گیا. چنانچہ تینوں نے مشورہ کیا کہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، اپنے اعمال کو وسیلہ بنانا. چنانچہ تینوں نے ایک ایک عمل کو جو خالص لوگوں نے اللہ کے لیے کیا تھا وسیلہ بنایا. ایک نے بر الوالدین کو، ماں باپ کے ساتھ جو اچھا سلوک اس نے کیا تھا اس کو وسیلہ بنایا. کہا کہ اللہ میں نے ماں باپ کی خدمت کی تھی، تجھ کو واقعہ یاد ہے، اللہ تو جانتا ہے، بہتر تو رب ہے، میں نے میرے ماں باپ کے ساتھ جو بہتر سلوک کیا تھا کہ دودھ ان کو اس وقت تک نہیں پلایا تھا جب تک کہ اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں دیا تھا جب تک میرے ماں باپ نہ پی لیں. وہ مشہور واقعہ، لمبا واقعہ جانتے ہیں آپ، سن چکے ہوں گے علماء کی زبانی. تو اس آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ میں نے وہ عمل صرف تیرے لیے کیا تھا، اے اللہ اگر تو اس عمل سے راضی ہے تو ہماری آج کی اس مصیبت کو تو ختم کر دے، اس پتھر کو ہٹا دے. چنانچہ پتھر تھوڑا ہٹا لیکن اتنا نہیں کہ تینوں نکل جاتے. اور یہ واقعہ کسی لال پیلی کتاب کا نہیں ہے، صحیح حدیث میں ہے، پوری سند اس کی موجود ہے، حدیث صحیح ہے، مشہور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. دوسرے آدمی بخاری کا واقعہ ہے. دوسرے آدمی نے اپنی عفت نفس کو ذریعہ بنایا کہ گناہ سے وہ بچ گیا، زنا کر سکتا تھا، قدرت تھی زنا کرنے پر، لیکن اللہ کے ڈر اور خوف سے اس نے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا. تو اللہ تعالیٰ کو پکارا اس نے اور وسیلہ بنایا اس دعا کو، اس عمل کو. اس نے کہا کہ اللہ، مشہور واقعہ سے اشارہ کروا کر اس کی ایک چچازاد بہن کی جس کو برائی پر وہ ابھارتا تھا لیکن وہ راضی نہیں ہوتی. حالات نے مجبور کیا اس بہن کو کہ وہ اس اپنے چچازاد بھائی کے پاس آئے اناج لینے کے لیے، جس کے پاس اناج ہے. اس نے شرط رکھی کہ میں اناج اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تو بدکاری یا برائی پر راضی نہ ہو جائے میرے ساتھ. اور جب وہ یہ بات اپنی اس کو چچازاد بہن سے کہنے لگا تو اس نے اللہ کا ڈر دلایا اور کہا کہ نہیں، یہ حرام ہے، اعتماد کر، حلال راستہ اپنا اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے حلال حرام طریقے سے یہ کام نہ کر. اللہ کا ڈر دلایا اس چچازاد بہن نے اپنے اس بھائی کو، تو اللہ سے ڈر گیا. قدرت چاہتا تو زنا کر سکتا تھا لیکن اپنے آپ کو اس نے دور رکھا. اس نے کہا کہ اے اللہ میں نے اس برائی کو اس لیے چھوڑا کہ تیرا ڈر میرے دل میں آ گیا تھا، اگر تو راضی ہے تو آج کی اس مصیبت سے ہم کو نہ جانتے. چنانچہ پتھر اور ہٹ گیا لیکن صاحب نے فرمایا لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ تینوں نکل سکے. تیسرے نے اپنی امانت داری کو وسیلہ بنایا جو کہ اچھا عمل نیک عمل ہے. کہا کہ جس کے پاس بہت سارے لوگ کام کرتے تھے، ایک آدمی نے مزدور کام کرتے تھے، ایک مزدور اپنی اجرت مزدوری نہیں لے گیا، بھول گیا، چلا گیا. اس نے جو ہے اس پیسے کو تجارت میں لگایا، مطلب ریوڑ میں لگایا اور کافی زیادہ ریوڑ اس کے پاس ہو گیا، کافی بکریاں بھینس وغیرہ اس کے پاس جمع ہو گئے. چنانچہ وہ جب اپنی مزدوری مانگنے کے لیے آیا تو میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے، میں نے اس سے کہا کہ اے میرے بھائی یہ جو کچھ ریوڑ تم دیکھ رہے ہو، یہ بکریاں، یہ گائے، یہ بھینس، یہ سب تمہارا مال ہے. اس نے کہا کیوں مذاق کرتے ہو، میری جو مختصر مزدوری تھی وہ مجھ کو ادا کر دو. کہا کہ یہ ساری تمہاری مزدوری کا اثر ہے، وہ تمہارے پیسے کو میں نے لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ برکت دی، یہ سارا مال تمہارا ہے، میرا نہیں ہے، یہ سارے جانور تمہارے لے گئے. اے اللہ میں نے یہ امانت داری تیری رضا کے لیے کی تھی، اگر تو راضی ہے مجھ سے، اگر تمہیں اس عمل سے راضی ہے تو آج کی ہماری اس مصیبت کو دور کر. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے پتھر ہٹ گیا، تینوں نجات پا گئے. تو ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جو کہ جائز ہے شروع. تو اس طریقے سے بعض علماء نے 2 کہا، بعض علماء نے 3 کہا. بات یہ ہے کہ آپ
تقسیم کیسے بھی کرے، کہا کہ جائز وسیلہ یہ کہ ایک تو اللہ کے ناموں کے ذریعے آپ اللہ کو پکارے اس کے صفات کے ذریعے، نمبر دو کہ آپ اللہ کی توحید اور ایمان کے ذریعے پکارے اللہ تعالیٰ کو، نمبر تین کہ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا، اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا، جیسے ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جو کہ جائز ہے اور اقرار کیا گیا حدیث میں اس کا۔ دوسری قسم کا وسیلہ جو شرکیہ وسیلہ ہے اور جائز نہیں ہے، وہ وسیلہ جو شرک ہے جائز نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے شرکیہ راہ اپنائے، غیر اللہ کو پکارے، غیر اللہ سے مدد مانگے، غیر اللہ کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور یہی وہ شرکیہ وسیلہ تھا جو مکہ کے کفار کا اور مشرکین مکہ کا اصل شرک تھا۔ قرآن کی آیتوں میں آپ پڑھ کر دیکھیے، مکہ کے کافر اللہ کو خالق اور رازق مانتے تھے، اللہ کے بعد اسماء و صفات پر بھی ان کا ایمان تھا، کشتی پر سوار ہوتے، کشتی ڈوبنے لگتی تو اللہ کو پکارتے تھے، مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک اللہ کو پکارتے تھے اگر کشتی ڈوبتی ہو، اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ کیا اللہ خالق ہے، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان و زمین میں روزی کون دیتا، کہتے تھے اللہ دیتا ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، مکہ کے کافر کہتے تھے اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ سب تھا، پھر شرک کیا تھا ان کے پاس، اصل جو شرک تھا مکہ کے کافروں کا وہ تھا وسیلہ، کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان بتوں یا ان معبودان باطل ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ، وہ لوگ کہتے تھے ہم ان کے پاس عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری عبادتوں کو یہ اللہ تک پہنچائے، ان کے ذریعے ان کے طفیل، ان بزرگوں کے، ان نیک لوگوں کے جو گزر چکے، ہم ان کے طفیل، ان کے وسیلے سے اپنی عبادتوں کو اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب ہم ہو جائیں ان نیک بزرگ ہستیوں کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ تھا مکہ کے کافروں کا اصل کیا ہے، اصل شرک۔ اور میں انڈیا کے ہندوؤں کے نظریے کہ پتھر کو اللہ کو بھگوان نہیں، کہ قرآن پڑھ کے نہیں، ان کا شرک، اصل ان کا شرک ہی تھا وسیلہ، جو آج کو خود پچھلا جو شرکیہ وسیلہ، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے ہمارے بھائی جو کلمہ گو ہیں آج اس قسم کے شرک میں واقع ہو گئے کہ اللہ کی عبادتوں میں دوسروں کو شامل کرنا شروع کرنا، مزاروں کا سجدے جو کہتے ہیں ہم سجدہ ان کو نہیں کرتے اللہ کو کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ارے یہ بزرگان دین ہے، نیک لوگ ہیں، یہ ہمارے سجدوں کو اللہ تک پہنچائیں گے، ان کے وسیلے سے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے، فلاں بابا کے وسیلے سے، فلاں ولی اللہ کے وسیلے سے، فلاں اولیاء کے وسیلے سے ہم اپنی عبادتوں کو اللہ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے قریب ہے، یہ دیکھ لو ہم گنہگار ہیں، ہم دور ہیں، یہ کانسیپٹ نہیں ہے آج، یہ عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں کا، یہی ہے شرک، یہ خطرناک عقیدہ ہے، اور شیطان جانتا ہے وسیلے کے ذریعے ان کو ایسے داخل کر دو، اگر ان کو بولو شرک کرو، جاؤ شرک کرو، غیر اللہ کا سجدہ کرو تو بولے نہیں سجدہ کیوں کرتے خبر کا نہیں کریں گے، خبر کا سجدہ، اگر ان کو یہ بولے نہیں خبر کے پاس سجدہ کرو اللہ کا، اللہ کو سجدہ کرو خبر کے پاس، تو کیا ہوگا وہ سجدے، وہ خبر والے بابا تمہارے سجدے کو اللہ تک جلدی پہنچا دیں گے کیونکہ وہ بڑے قریب ہے اللہ کے اور تم بڑے دور ہو اللہ سے۔ اس دروازے سے شیطان نے شرک کو مت داخل کیا ہے، جو آج امت کا اکثر طبقہ شرک میں واقع اکثر اللہ نے محفوظ رکھے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو یہ شرک کا وسیلہ آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ نیک لوگ ہیں۔ میرے بھائی مکہ والوں کا شرک پھر کون سا تھا؟ اگر یہ غلط نہیں ہے جو آج ہمارا بھائی کرتا ہے وسیلے کے ذریعے شرک، اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر مکہ والا مشرک کیسے ہو جائے؟ وہ تو اللہ کو مانتا تھا، کشتی ڈوبتی اللہ کو بچاتا، اللہ کو خالق بولتا، اللہ کو رازق کہتا تھا، ایمان تھا اس کا، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کا شرک تھا کیا؟ اس کا شرک تھا اصل وسیلہ جو آج کلمہ پڑھ کے ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس قسم کے وسیلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر مانگنا ہے تو وسیلوں سے مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم اللہ تک، جیسے کہ شیخ الاسلام نے پہلے حسنا فرماتے ہیں، اگر اس نے یہ عقیدہ رکھا، کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ میرے اور اللہ کے درمیان میں کچھ بزرگوں کو، کچھ نیک لوگوں کو رکھوں گا اور ان کے تھرو اللہ کی عبادت کروں گا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، ان کے وسیلے سے اللہ کی عبادت کروں گا، تو وہ اجماعی طور پر، متفقہ طور پر وہ مشرک و کافر ہو جائے گا اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے۔
یہ مطلب خطرناک بات ہے. ایسا کام نہیں، یہ شرک کا وسیلہ ہے، بلکہ اپنی عبادتیں خالص اللہ کے لیے کی جائے. جو خطبے کے شروع میں آپ کو پیش کی گئی ہیں آئے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے اور شرک سے اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ شرک ہے، عبادت کا سب سے بڑا شرک ہے کہ انسان وسیلہ اختیار کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تک عبادتیں میری ان کے ذریعے پہنچی. یہ شرکیہ اور حرام وسیلہ ہے جو جائز نہیں ہے. اگر انسان اسی پر مرتا ہے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. اسی پر موت آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بہت بڑا نقصان اور بہت بڑی وعید شدید قرآن حدیث میں سنائی گئی. اور ایک وسیلہ جو ناجائز ہے جس کو سنت کے خلاف بدعی وسیلہ کہا جاتا ہے. سنت کے خلاف جو وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے وہ وسیلہ کیا ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن وہ کسی نیک آدمی کی ذات یا جو گزرا ہوا نیک آدمی ہے اس کی دعا کو وسیلہ بناتا ہے. ایسے انسان کے طور پر انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ سے مانگتا ہے، خبر والے کے پاس نہیں جا وہ جو شرک وسیلہ نہیں، اللہ سے مانگتا ہے لیکن مانگتا کیسے ہے؟ وسیلہ لگاتا ہے. کہتا ہے اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میری مصیبت دور ہو جائے. اے اللہ فلاں بابا کے صدقے میں تجھ سے اللہ سے مانگ رہا، مسجد میں بیٹھا گھر میں بیٹھا اللہ کو پکارا، ہاتھ اٹھے ہوئے آسمان کی طرف، کیونکہ اللہ اوپر ہے نا، اس کو کچھ بتائے گا نیچے نہیں ہے. اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ سنت کے خلاف ہے. یہ بدعی وسیلہ ہے. اے اللہ، اور اس میں بھی اللہ معاف فرمائے کتنے لوگ شامل ہیں. اے اللہ فلاں بزرگ کے صدقے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری مصیبت کو دور کر دے. اے اللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے گھر اولاد پیدا کر دے. اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن عبد القادر جیلانی کے جو صدقہ دے رہا ہے یہ سنت کے خلاف ہے، بدعی وسیلہ ہے یا کسی بھی بزرگ کا نام ہے. بلکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پہلے بھی مانگا جائے یہ بھی سنت کا طریقہ نہیں ہے جو بتایا گیا ہے خاص طور سے خطبے میں دلیلوں کے ذریعے جو میں بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا اللہ اسألک بجاہ النبی بحق النبی، عربی اردو میں کیسے کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ میری پریشانیاں دور فرما دے. کیا یہ طریقہ، اس طریقے کی دعا ہمارے نبی نے سکھائی ہے؟ دعا میں یہ بولنا یا یہ وسیلہ لگانا جائز ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاؤں کا حکم دیا اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، جیسے کہ قرآن کی مشہور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. یہ دعا جو ہم کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ اصل عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. پیارے رسول نے فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا ہی تو عبادت ہے. پھر جب دعا کی جائے تو خالص اللہ سے مانگا جائے، بیچ میں کسی کا طفیل صدقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے مانگا جائے. کیا دلیل؟ قرآن پاک کیا ہے، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وقال ربكم، تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو. اللہ نے یہ کہا ہے میرے نبی کے طفیل میں مجھ سے مانگو، جبکہ اللہ نے نبی کا ذکر قرآن میں بہت جگہ کیا ہے. بلکہ اللہ نے قرآن میں یہاں تک بیان کیا ہے اگر نبی کی فرما برداری نہیں کرو گے ہدایت نہیں ملے گی. اللہ نے کہا ہے نا قرآن وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھینی آواز سے بات کرنا اگر سامنے ہو، صحابہ یہ سب پڑھ رہے ہیں. تفسیر میں آج مغرب میں بھی وہ آئے تھے، آئیں گی شاید جو اس سے پہلے بھی پڑھی گئی. میرے بھائی اللہ نے آداب کہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بتایا ہے قرآن میں، لیکن جہاں دعا کا مسئلہ ہے وہاں یہ نہیں کہا اپنے بندوں کو کہ میرے نبی کے واسطے سے مانگو، میرے نبی کے وسیلے سے. اگر اللہ چاہتا اگر یہ چیز جائز ہوتی کہہ سکتے تھے تو اس سے بڑھ کر کون سی اچھی بات ہوتی کہ اللہ ذکر کرے قرآن میں اور سارے مسلمان اس پر عمل کرے. سارے صحابہ ایسی دعائیں دے کہ نبی کے صدقے طفیل سے مانگے. ہے نا میرے بھائی، نبی کی محبت کوئی شک نہیں ہے، محبت ہے، لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طریقہ کچھ بھی اپنا لے جائے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. تو ان کو تحبون اللہ کرتے رہے اللہ، اگر دعویٰ محبت کا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو نبی کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وسیلہ رکھیں. صحابہ کو نبی سے محبت نہیں تھی، کیا انہوں نے اپنی
دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیا، بلکہ وہ واقعہ جو غار والوں کا تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، ان کے زمانے میں نبی تھے نہیں تھے کوئی تھے، کیا ان تینوں نے اپنے نبی جو ان کے دور کے نبی تھے اس نبی کا نام لیا دعا میں؟ سب سے تو پہلے ہمارے فلاں نبی کے اللہ نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا اس قسم کی دعا جائز نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف بدعت طریقہ ہے، بدعت نہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے جو اللہ سے اپنے نیک اعمال کو ذکر کیا اور نیک اعمال کا وسیلہ لیا، کسی نبی کا ذکر نہیں کیا۔ تو اگر ہم دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بے شک ہمارے نبی کا احترام اور عزت ہمارے دلوں میں ہے، کوئی شک نہیں، محبت اگر محبت ایمان مکمل نہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں جہاں دعاؤں کا ذکر کیا ہے وہاں یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں تم مجھ سے اپنے نبی کے ذریعے مانگو، نہیں کہا۔ اگر کہتا تھا تو ضرور مانتے، اس سے اچھا عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ چونکہ اللہ نے نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، لہٰذا ہم بھی نہیں کریں گے۔ ایسی بہت ساری آیتیں جہاں اللہ نے وان المساجد للہ فلا تدعوا مع الله احدا، مسجد اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، جب تم پکارو دعا کرو صرف اللہ سے پکارو، صرف اللہ سے پکارو، کسی کا واسطہ وسیلہ مت لینا۔ ایک اور دوسری بخاری کی مشہور حدیث استسقاء کے موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ واقعہ ذرا یاد رکھیں، کیونکہ اس سے الٹی دلیل واپس لیتے ہیں، حالانکہ صحیح دلیل کیا ہے اس واقعے میں آپ کو سماعت کر رہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں کہتے ہیں کہ بارشیں بند ہو گئی مدینہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو استسقاء کے لیے نماز پڑھنے کے لیے طے ہوا، مشورہ ہوا، چنانچہ جب استسقاء کے لیے گئے تو نماز پڑھی گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بخاری کی حدیث ہے یہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو دعا فرمائی وہ دعا عربی میں کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، غور سے اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وسیلے کی حقیقت کیا ہے، خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ عام طور پر دیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ اس واقعے سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بحق نبینا فتسقینا۔ اس کے بعد عباس نے کہا قم یا عباس فادع اللہ لنا، اور سنیے واقعہ اور یاد رکھ لیجیے اور سنا لیجیے جو لوگ نہیں آئے، کیا ہے، کہا کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے ذریعے تجھ سے مانگتے تھے، کیا مطلب ان سے درخواست کرتے تھے دعاؤں کی، وہ بارش کے لیے دعائیں فرماتے تھے اور تو ہم پر بارش برساتا تھا۔ اور یہاں رکیے، بخاری کی وہ حدیث اس کی دلیل ہے، اس حدیث کی تفسیر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے تھے، صحابہ بیٹھے خطبہ سن رہے تھے، ایک بدو آتا ہے آرابی دیہاتی اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول بارشیں رکی ہوئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ چکی ہیں، لوگ پریشان ہیں، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ بارش برسائے۔ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے ایسے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، ہاتھ اوپر اٹھایا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر ہے، اور اللہ سے دعا کیا اللہ بارش برسا، اللہ بارش برسا، اللہ ہم پر بارش برسا۔ ابھی نبی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب مسجد سے باہر نکل رہے تھے مسجد نبی سے تو پھر ہم نے دیکھا کہ بادل کی ٹکڑیاں مختلف علاقوں سے یا مختلف جگہوں سے ایک جگہ جمع ہوئی اور ایک ہفتہ پورا مدینہ میں خوب بارش ہوئی۔ یعنی دوسرے جمعہ اسی آدمی نے آ کر دعا کی، دوسرے آدمی نے کہ اللہ کے رسول بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، طوفانی بارش ہو رہی ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، گھر کھیتیاں خراب ہو رہی ہیں، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ روک دے بارش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا فرمائی، کہا کہ اللہ ہم پر بارش کو روک دے اور پہاڑوں پر، کھیتیوں پر یا ہمارے اطراف کی بستیوں پر بارش برسا، ہم پر مدینے پر روک دے بارش۔ اللہ نے روک دیا بارش۔ تو یہ بات عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں یہاں پر، سمجھ میں آ رہی بات کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں تھے، ان کے دور خلافت میں عمر بن خطاب دعا کر رہے ہیں اللہ سے، یہ کہہ رہے کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم اس سے درخواست کرتے تھے، وہ دعائیں فرماتے تھے تو بارش برساتا تھا۔ آج نہیں ہے، آج ہم عباس کی دعا، ہم عباس سے درخواست کریں گے، عباس دعا کریں گے تو اے اللہ تو ہم پر بارش برسا اللہ سے۔ اس کے بعد کہا کیونکہ خلیفہ تھے، کہا کہ عباس اٹھیے اللہ کی دعا کیجیے، قوم یا عباس کا، اے عباس اٹھیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ بارش برسائے۔ عباس نے خلیفہ کی بات مانی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ انس بن مالک جو راوی حدیث نے کہا فریس قوم ان کو بارش ہوئی، مدینہ والوں کو۔ اس واقعے پر غور کیجیے، عمر بن خطاب جو مجھ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آج سے زیادہ، آج کی دنیا کے ہر مسلمان سے زیادہ عمر
محبت تھی رضی اللہ، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ہیں. حفصہ سے شادی کی تھی. اور وہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا اگر نبوت میرے بعد باقی ہوتی تو عمر نبی ہوتی. شیطان وہ راستہ وہ گلی چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے اے عمر تم جاتے ہو. عمر بن خطاب نے دنیا میں کچھ مشورے دیے، اللہ تعالیٰ نے شریعت بنا کے اس کو نازل کیا، جیسے پردہ وغیرہ کا جو احکام ہے. اتنے عمر اتنے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیا. یہ نہیں کہا دعاؤں میں کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے صدقے چفے میں تجھ سے دعائیں کرتے، نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جب تک نبی تھے ہم اس سے درخواست کرتے تھے، وہ دعائیں کرتے تھے. آج وہ نہیں ہے، لہٰذا ہم عباس کیونکہ ہمیں جو زیادہ بزرگ زیادہ بڑے ہیں ہم ان سے پوچھو باہر کے ساتھ. اس کے بعد کہا حدیث پورے پڑھیے، کہا کہ اے بات اٹھیے دعا کیجیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سستے سے پہلے میں مانگنا جائز ہوتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر اس سے درخواست کرنا کہ آپ دعا کیجیے یہ جائز ہوتا تو عمر باہر کیوں جا رہے تھے؟ وہی مسجد نبی میں بازو قبر رکھی، قبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہیں چلے جاتے وہیں دعا کرتے تھے. یہ بخاری تحریر کے بعد سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سستے سفید میں مانگنا دعاؤں میں یہ سنت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ آپ کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو. جیسا کہ بخاری مشہور ہے. اے بیٹے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں اس کو چند اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں، اس کو چیزیں کو یاد رکھنا. اس نے کہا کہ اللہ جب بھی مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. یہ نہیں کہا کہ میرے سب سے اس کو پہلے مانگو. اور یہ کہتے اس لیے ہے کہ بھائی نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، نبی سے ہم کو محبت ہے تو اس محبت کے ذریعے اس راستے کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. جبکہ یہ نہیں ہے محبت میں آ کر کیا قبر کو سجا کریں گے نبی کے ہم؟ مجھے بتائیے آپ کیا نبی فضل کی محبت میں آ کر ان کی ہم عبادت کریں گے؟ ارے محبت کے ارے نہیں، محبت بے شک بہت زیادہ، لیکن اتنی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے ویسے نبی سے کریں گے؟ نہیں. کیا محبت میں آ کر ہم اللہ کا مقام نبی کو دے دیں گے؟ نہیں. کیا محبت میں آ کر کوئی ایسا کام کریں گے جو حدیث میں قرآن میں نہیں بتایا گیا؟ محبت میں وہ کام کریں گے جو کرنے کا حکم ہے. اتباع 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 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزرے، اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو، نمازیں زکات قربانی بھائی ہماری سنت کے مطابق ہو. یہ ہے محبت کا مطلب. یہ نہیں کہ ہم دعا کریں تو نبی کا وسیلہ لیں. یہ محبت ہے. اگر یہ محبت ہوتی تو پھر ابو بکر نے کیوں نہیں دعا کی؟ مسلمان صحابہ میں کہیں بھی اور ثبوت نہیں ملتا. اور باقاعدہ یہ حدیث جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کی، اس کو یہ ایک کافی ہے حدیث موضوع کو سمجھانے کے لیے. اور اس سلسلے میں جو عام حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صدقے سے مانگو، یہ حدیث سے سب منغلط ہے، ضعیف ہے. کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے طفیل سے میرے صدقے سے دعا کرو. لہٰذا یہ وہ وسیلہ ہے جو بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے. اس قسم کا وسیلہ اختیار کرنا دعاؤں میں صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ پر اللہ کی توحید کے ساتھ مانگنا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، یہ ہم کو قرآن حدیث سے ملتا ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے. اس کے علاوہ قبروں سے مانگنا، قبر والوں سے مانگنا جو شرکیہ ہے، یا قبر والوں کی عبادت کرنا، قبر والوں کے بعد اللہ کی عبادت کرنا تاکہ وہ ہماری عبادتوں کو اللہ کے قریب کر دے، یہ شرکیہ ہے. کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ میری عبادتیں ان کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، تو یہ خطرناک قسم کا شرک عقیدہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اگر کوئی اللہ سے مانگتا ہے لیکن دعاؤں میں کسی کا صدقہ یا طفیل کہتا ہے تو اس صورت میں یہ سنت کے خلاف بدعت وسیلہ ہے جو ناجائز ہے. اس سے بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے، ویسے مانگے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اس آدمی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کہا کہ اس نے اللہ کے بڑے اچھے نام، بڑے ناموں کا ذکر کیا ہے کہ جس سے جو بھی مانگا جائے وہ انسان کو ملتا ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے حدیثوں میں. لہٰذا جب ہمارے پاس ایک اچھی چیز موجود ہے جس پر اقرار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کیوں ہم اس کو اختیار نہ کریں؟ کیوں اس کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم بدعتی طریقہ یا غیر شرعی طریقہ اپنا کر اپنی دعاؤں کو خراب کر لیں، اپنے رب کو ناراض کر لیں؟ انسان کو چاہیے، انسان کی بھلائی اور فلاح اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے کہ وہ ایک اللہ کی خالص عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل و شریک نہ کرے. دعا کرے تو صرف اللہ سے کرے، مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کسی کو بھی اس میں شامل نہ کرے اور ایک اللہ کی بات کر زندگی گزارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھایا، جیسے فرمایا، جیسے کیا ویسے اپنی زندگی گزارے تو اس صورت میں اس کے لیے کامیابی ہے. کوئی شک نہیں ہے یہ دو کام اگر کر لے، خالص اللہ کی عبادت شرک سے بچتے ہوئے، خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بدعت سے بچتے ہوئے، یہ دونوں میں ہی نجات ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جانے سے پہلے کچھ اعلانات ہیں تو جو فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری
جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔